السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شبریز مہر کے قتل کا الزام اپنے سر لے کر جیل چلا جاتا ہے، لیکن مہر کو اندر ہی اندر یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ یہ قتل تو میں نے کیا ہے اور اس کی سزا شبریز کو مل رہی ہے۔ اور شبریز کی ماں کو بھی اندر ہی اندر یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کاشان کے ساتھ مل کر سارا پلان تو میں نے بنایا تھا مہر کو پھنسانے کے لیے اور مہر کو شبریز کی نظروں میں گرانے کے لیے۔ دراصل وہ یہ چاہتی تھی کہ جب کاشان کے ساتھ مہر ملنے جائے تو ایک ویسی ہی ویڈیو مہر اور کاشان کی بھی بنا لی جائے جیسی پہلے شبریز اور الینا کی بنائی تھی، جس میں یوں لگے کہ مہر کاشان کے بہت قریب آ چکی ہے اور پھر مہر کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ویڈیو استعمال کی جائے کہ اب اگر تم شبریز کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نہ گئی تو یہ ویڈیو نہ صرف شبریز کو بلکہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی دکھائی جائے گی، تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ کس منہ سے تم سب کو فیس کرو گی؟ اور مہر کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ سب کو بتائے بغیر ہی کاشان سے اپنی مرضی سے ملنے گئی تھی، جس کا گواہ اس کا ڈرائیور تھا، جس کو وہ بار بار یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر شبریز صاحب پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بالکل بھی نہیں بتانا۔ لیکن افسوس کہ جو جال شبریز کی ماں نے مہر کو پھنسانے کے لیے بچایا تھا اس میں اس کا بیٹا شبریز اس بری طرح سے پھنس چکا ہے کہ باہر نکلنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں۔ جہاں ایک طرف شبریز کے فادر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ضمانت مل جائے، وہیں پر الینا ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس کے بھائی کے جرم میں شبریز کو پھانسی ہو جائے، کیونکہ نہ صرف وہ شبریز سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہے بلکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتی ہے، اور سوچتی ہے کہ شبریز نے تو بڑے غرور سے مجھے کہا تھا کہ مجھے اور مہر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، تو اب جب تم زندہ ہی نہیں رہو گے تو مہر کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اور الینا سوچتی ہے کہ شبریز کی ماں کا اصل چہرہ بھی اب اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو دکھا دینا چاہیے، کیونکہ اسے شبریز کی ماں پر بھی بہت غصہ ہے کہ یہ عورت ساری زندگی مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کا جھانسا دے کر ہر غلط کام پر اکساتی رہی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ شبریز تو آیا نہیں، الٹا رسوائی آئی۔ خود ہی میں نے اپنی شبریز کے ساتھ وہ نازیبا ویڈیو نہ صرف بنائی بلکہ لوگوں کو بھی دکھائی کہ اس کے بعد اب میں لوگوں سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ تو وہ شبریز کے گھر جا کر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کا کھیل بھی اب ختم ہو چکا ہے، آپ کا اصل چہرہ آج آپ کے بچوں کو میں دکھانے آئی ہوں۔ ایک بیٹا تو آپ کا اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن دوسرا جو اس دنیا میں رہے گا اسے پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس کی ماں کس قدر خطرناک عورت ہے۔ شبریز کی ماں تو الینا کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، اس کی منتیں کرے گی کہ پلیز چپ کر جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، ایسا کوئی غضب مت کرنا، لیکن الینا جو جنونی ہو چکی ہے وہ تو اب کسی کی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اس لیے وہ چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو جمع کرے گی اور کہے گی کہ تم لوگوں نے مجھے تو بہت برا بھلا کہا اس نازیبا ویڈیو کو بنانے پر، لیکن کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ویڈیو کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہی تمہاری ماں، اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس طرح کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرو تاکہ وہ تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اب الینا کی یہ بات سن کر جہاں باقی سب گھر والے حیران پریشان سے شبریز کی ماں کو تکتے رہ جاتے ہیں، وہیں پر مہر کے سر پر تو جیسے سمجھو بم پھوٹ چکا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کوئی ماں اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرے۔ الینا تو یہ سب کہہ کر چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد شبریز کی ماں تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے کیونکہ وہ تو اب کسی کو فیس ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا صرف یہ ایک گناہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت سارے گناہ کر چکی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے زین اور نتاشا کے ساتھ بھی تو وہ یہی کچھ کرتی آئی ہے کہ میڈ سے کہہ کر نتاشا کو ایسی میڈیسنز دیتی رہی، پہلے تو اس کی پریگنینسی ختم کروا دی اور اس کے بعد ایسی میڈیسنز دیں کہ وہ دوبارہ کبھی پریگننٹ ہو ہی نہ سکے۔ تو ناظرین، ممکن ہے کہ جس میڈ کو پیسے دے کر یہ عورت گھٹیا کام کرواتی رہی ہے وہ خود ہی نتاشا اور زین کو اس کی یہ حقیقت بھی بتا دے اور اس کے بعد زین بھی اپنی ماں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ بہرحال شبریز کے فادر جو آج تک تو اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے آئے تھے، اب اسے صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے گھٹیا پلاننگز کا نتیجہ دیکھ لیا نا،
اور یہ پلان بھی تو تمہیں نے کاشان کے ساتھ مل کے بنایا تھا نا، مہر کو پھنسانے کے لیے، اور آج دیکھ لو کہ تمہارے اس گھٹیا پلان کی وجہ سے ہمارا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اگر اسے سزائے موت سنائی گئی تو یاد رکھنا کہ زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شبریز کی ماں کو اب جا کے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کیا تھا اگر میں اپنے بیٹوں کی پسند کو دل سے قبول کر لیتی اور اپنی بہوؤں کو وہی پیار دیتی جو ایک ماں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے، تو آج میرے گھر میں بھی سب خوشیاں ہوتیں، زین کی اولاد کی خوشی بھی دیکھ لیتی، اور میرا بیٹا شبریز بھی اس طرح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا فائدہ، اب اس عورت کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب مہر کو تو دن رات یہی غم کھائے جاتا ہے کہ ایک تو میں نے شبریز پر اعتماد نہیں کیا، اور پھر اسے بتائے بغیر اس شیطان نما انسان سے ملنے پہنچ گئی، اور اس کے بعد غلطی بھی میں نے کی، اور شبریز جو کہ اصل میں تو مجھے بچانے آیا تھا وہ میری غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں گی تاکہ شبریز جیل سے چھوٹ سکے، اور وہ اگلے ہی دن شبریز سے جیل میں ملنے جاتی ہے اور اسے صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں اب اس طرح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، جبکہ تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں، ساری غلطی میری ہے، قتل میں نے کیا ہے، اس لیے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ جس پر شبریز اسے اپنی محبت کی قسم دے کر کہتا ہے کہ پلیز تم یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، خدا کا واسطہ ہے تم گھر چلی جاؤ۔ اب الینا کی کوششوں سے آخرکار شبریز کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، جس کے بعد شبریز کے گھر والے بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ شبریز کے فادر اور زین جب سزائے موت سے پہلے آخری ملاقات کے لیے شبریز سے ملنے جاتے ہیں تو شبریز اپنے باپ اور بھائی سے کہتا ہے کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے مہر کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے گھر سے نہیں نکالنا اور اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے آپ اپنے بیٹے کی آخری خواہش کا احترام کریں گے۔ اس کے بعد جب شبریز کا باپ اور بھائی گھر آ کر بتاتے ہیں کہ شبریز کو سزائے موت سنا دی گئی ہے تو مہر پر تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا شبریز بچ جائے، اور اسے یہ تکلیف بھی اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے کہ سب لوگ شبریز کو قاتل سمجھ رہے ہیں لیکن اصل قاتلہ تو وہ ہے۔ اس لیے وہ شبریز کے ماں باپ کے سامنے جا کر کہہ دیتی ہے کہ وہ قتل شبریز نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا، شبریز نے تو صرف میرے قتل کا الزام اپنے سر لیا ہے اور اسی لیے اسے آج پھانسی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی شبریز کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر مہر عدالت میں جا کر اقبال جرم کر لے تو شبریز کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ مہر کے عدالت میں جانے سے پہلے ہی شبریز کی رہائی پاسبل ہو جائے گی، کیونکہ کاشان اور الینا کی ماں کو تو ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ اصل مجرم اس کے اپنے بچے ہیں، کیونکہ یہ دونوں شبریز اور مہر کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن آج بربادی ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر کے شبریز کو پھانسی کے پھندے سے بچا لوں اور پھر شبریز سے اپنے بیٹے کے گناہوں کی معافی مانگ لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے موت کے بعد کا سفر کچھ آسان ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاشان کی ماں اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دے گی یا پھر الینا اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے کے ہی رہے گی اور شبریز کو پھانسی ہو جائے گی، یا شبریز کے پیرنٹس مہر کو فورس کریں گے کہ وہ عدالت میں جا کر اقبال جرم کر لے جس سے مہر کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ عورتوں کو پھانسی نہیں دی جاتی اور شبریز واپس گھر آ جائے گا۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔